لكن جميعا عن ابن إدريس قال أمر حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن هشام عن ابن سيرين قال سئل أنس بن مالك هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن رأى من الشيب إلا قال ابن إدريس كأنه يقلله وقد خطب أبو بكر وعمر بالحناء والقدم. جی حنا مہندی قتم یہ کوئی خاص بوٹی ہے جس کی وجہ سے بالوں کو رنگا جاتا تھا. حضرت انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا ہے؟ انہوں نے فرمایا آپ پر اس قدر بڑھاپا ہی نہیں دیکھا گیا سوائے اس کے کہ ابن ادریس کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہندی اور وہ خاص بوٹی جو ہے اس کے ساتھ خضاب لگایا. اب یہاں پہ چند مسائل پورے جتنی حدیثیں آ رہی ہیں آگے ان تمام احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب لگانے کا جو ہے وہ ذکر نہیں آیا. بعض ایسی ہیں کہ جن کے اندر آ بھی گیا ذکر، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کتنے سفید ہوئے تھے؟ 3 روایتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 بال جو ہے وہ سفید ہوئے تھے. ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 بال جو ہے وہ سفید ہوئے. ایک روایت میں 19. اور اس باب میں جو آگے والی 2-3 حدیثیں آ رہی ہیں ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ 20 بال نہیں تھے ٹوٹل سفید. تو ایک تو یہاں سے یہ معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو محبت کتنی تھی کہ انہوں نے بال تک جو ہے وہ غور کر لیا. دوسرا یہاں پہ فقہی مسائل کچھ آ رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہیں. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا یا نہیں لگایا؟ بعض کہتے ہیں لگایا، بعض کہتے ہیں نہیں لگایا. اکثر روایات میں یہ ہے کہ نہیں لگایا، ضرورت ہی پیش کیا. تو بہرحال لگایا یا نہیں لگایا اس سے تو بحث نہیں ہوتی. بحث اس سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے لگایا، اب اس کی حیثیت کیا ہے؟ خضاب لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے؟ احناف کے نزدیک خضابنا بالوں کو، سفید بالوں کو خضابنا جو ہے یہ مستحب ہے. شوافی کے نزدیک سفید بالوں کو خضابنا جو ہے یہ سنت ہے. اب بحث آتی ہے کہ رنگ کون سا پسندیدہ ہے. پسندیدہ ترین رنگ جو ہے وہ سرخی مائل سیاہ، سرخی یعنی سیاہ مائل سرخی، ایسا رنگ کہ جو سرخ ہو لیکن سیاہی اس کے اندر غالب ہو، یہ پسندیدہ رنگ ہے. اب اس کے بعد جو ہے کالے رنگ کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ کالے رنگ کے بارے میں کہ کالا خضاب لگانا جو ہے یہ کیا ہے؟ اس بارے میں 2 حدیثیں ہیں. 2 حدیثیں. ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بالوں کو سیاہ رنگ سے رنگو کیونکہ یہ تمہاری عورتوں کے کو مرغوب اور تمہارے دشمنوں کے اوپر اس کا بوجھ ہوتا ہے. مطلب تمہارے ینگ ہے، روب ہوگا، دشمن کے لیے روب اور تمہاری عورتوں کے لیے مرغوب. یہ حدیث ہے. دوسری حدیث جو ہے اسی سیاہ خضاب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں کچھ ایسے قوم آئے گی، ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی داڑھیوں کو کبوتر کے پپوٹے کی طرح جو ہے وہ سیاہ کر لیں گے، یعنی خضاب لگائیں گے. یہ لوگ جنت کی ہوا بھی نہیں پائیں گے. اب 2 حدیثیں آ گئی. اب دونوں حدیثیں جو ہے وہ قابل غور آپ سمجھ رہے ہیں. اب یہاں سے فقہا نے جو ہے وہ مذاہب نکل رہے ہیں فقہا کے کہ احناف کے نزدیک خالص سیاہ خضاب لگانا جو ہے یہ مکروہ ہے. خالص سیاہ، اس کے اندر اگر تھوڑے سے سرخی مائل کر لیا جائے تو وہ سنت ہو جائے گا، یعنی مستحب ہو جائے گا، وگرنہ مکروہ ہے. وہ ٹھیک ہے. مطلب وہ جو بلیک ہے وہ نہ ہو، خالص سیاہ جو ہے وہ رنگ نہ ہو، اس کے علاوہ جو ہے وہ سیاہی کے اندر سرخی ملی ہوئی ہو. میرا خیال میں حضرت شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کی داڑھی جو ہے وہ دیکھنے سے یوں ہی محسوس ہوتی ہے کہ اس کے اندر شدید قسم کی سرخی ہے. تو بس اس طرح کی جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ رہ گیا مسئلہ یہ احناف کا مذہب ہے. کیا ہے احناف کا مذہب شیخ؟ جو سیاہ خضاب کے متعلق جو ہے کہ وہ لگانا جو ہے وہ مکروہ ہے جی، اور سرخی مائل جو ہے وہ لگانا مستحب ہے.
اچھا شوافے کے نزدیک سیاہ خضاب لگانا حرام ہے، سیاہ خضاب لگانا ان کے نزدیک حرام ہے، ہاں، اور ان کے نزدیک سرخی سیاہ مائل لگانا سنت ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ اور اب جو ہے وہ مستحب تو ہے احناف کے نزدیک، اور پھر یہ کہ شوافے کے نزدیک سنت ہے، تو خضاب لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا